ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے اس سے اچھی جزا ہے، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں تو ان کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر جو مضامین ہیں بے شمار ہیں۔ ویسے قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ہر آیت کے اندر بے شمار مضامین ہیں۔ امام رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے میں 12,000 مسائل نکال سکتا ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ 12 لاکھ مسائل نکال سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اعوذ باللہ میں تو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، تو اس میں 12 لاکھ مسائل کیسے نکل جائیں گے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے بہکانے ہی سے تو بندہ کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تمام کفریات اور گناہوں سے جو ہے وہ پناہ مانگی جا رہی ہے، تو یہ لاکھوں سے بھی زیادہ ہیں یہ۔ تو اعوذ باللہ کے اندر اگر میں اس کی تشریح کروں اور مسائل نکالوں تو جس طرح کفریات اور گناہوں کی تعداد بے شمار ہے، ایسے ہی میں اعوذ باللہ سے مسائل بھی بے شمار نکال سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر کے آئے گا اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو نیکی کا اجر، نیکی کے اجر کا یہاں پر ذکر ہے، اور نیکیاں بے شمار ہیں تو بدلہ بھی بے شمار ہے، اور یہاں پر بدی کا ذکر ہے اور گناہ بھی بے شمار ہیں تو ان گناہوں کی سزا بھی بے شمار ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں ان آیتوں کی تفسیر کی جائے نا تو ایک دفتر ناکافی ہو جائے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی تھی اس میں قیامت کا ذکر تھا، قیامت کے اندر گھبراہٹ کا ذکر تھا کہ کس طرح لوگ سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں آیتوں میں انجام بتایا جا رہا ہے کہ پھر قیامت آنے کے بعد میں کس کو ثواب ملے گا، کس کو عذاب ملے گا۔ جو نیکی لائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو گناہ لائے گا اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اور دو چیزیں بیان کی، بولے جو نیکی لے کر کے آئے گا تو وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر کیا منظر ہوگا وہ تو خیر اپنی جگہ، یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر کے آئے۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ نیکی سے مراد یا تو ایمان ہے، کیونکہ یہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یا نیکی سے مراد نیک اعمال ہیں، یا نیکی سے مراد گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ نیک اعمال اگر مراد لیے جائیں نیکی سے تو پھر نیکی تو کرنے والا ہے بندہ اور بدلہ دینے والا ہے پروردگار، اور پروردگار ہے بہت کریم، اور جب وہ اتنا کریم ہے تو کتنا بدلہ دے گا اس کا بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے رب نے فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے نیکی سے بھی اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی بندہ نیکی کرے گا تھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا بہت سارا بدلہ دے گا، بلکہ ایک کا بدلہ 10 دے دے گا، ایک نیکی کا بدلہ اللہ 70 دے دے گا، بلکہ ایک کا بدلہ 700 گنا دے دے گا،
اور ایک جگہ تو فرمایا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو بندہ تو ایک مجبور اور عاجز بندہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کریم ہے، وہ جب دے گا تو بے شمار عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر جو خیر ہے یعنی نیکی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کوئی کسی آدمی کا کام کرتا ہے، کسی سیٹ کے یہاں کام کرتا ہے تو ایک مہینے میں ہزاروں کام کرتا ہے، یہ بھی صفائی بھی کیا، یہ بھی کیا، دفتر کا کام بھی کیا، وہ بھی کیا، کام ہزاروں کرتا ہے، تنخواہ ایک دیتا ہے سیٹ۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، بندہ نیکی ایک کرے گا اللہ بدلہ ہزاروں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جو نوکر ہوتا ہے کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن مزدوری بہت تھوڑی ملتی ہے، ارے پورا مہینہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، مزدوری 10,000 20,000 30,000 بس اتنا ہی۔ اور اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوشش تھوڑی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس بے حساب کو میں کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو 100 سال کے گنہگار کے گناہوں کو بخش کر کے ایک نیکی کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی جب نوکری کرتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو یا تو پینشن ملتی ہے تھوڑی سی 500 1000 5000 معمولی پینشن، اور کہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ کتنا زیادہ دیتا ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، کتنا اچھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ جوانی میں میری خوب عبادت کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا زیادہ نہیں کر پاتا، صرف فرض ادا کر پاتا ہے، تو جوانی میں جتنی عبادت یہ کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو جوانی کے اندر جتنی عبادت کرتا تھا اس کو بغیر کیے ہوئے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ثواب دے دیا جائے اس کو۔ یعنی اگر جوانی میں 1000 رکعت پڑھتا تھا بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے تو 1000 رکعت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہی ہے۔ اور دنیا کے اندر بندہ کوشش کرتا ہے تو جو اس کو ملتا ہے وہ تو ایک فانی چیز ملتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جو بندہ کوشش کرتا ہے تو ایسی چیز ملتی ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک تفسیر یہاں پر یہ کی گئی ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر کے آئے گا، نیکی سے مراد ہے ایمان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خزانہ چاہے اربوں کھربوں روپے کا خزانہ ہو لیکن وہ کھلتا چابی سے ہے، وہ چابی کیا ہے، لوہے کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو لوہے کے ٹکڑے سے خزانہ کھل جاتا ہے، اتنا بڑا خزانہ ساتھ میں آ جاتا ہے۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ بندہ بس ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی چابی دیتا ہے، یعنی جنت عطا فرما دیتا ہے، اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جیسے لکڑی جب گیلی ہو جاتی ہے نا تو آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، تو بندہ جو اپنے آپ کو نیکیوں سے تر کر لے، نیکیوں سے اپنے آپ کو تر کر لے تو جہنم کی آگ اس بندے کے اوپر پھر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ رب کا کرم ہے، تو رب نے فرمایا کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ اور کیا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دے گا کہ آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا، اور دوسرا بدلہ یہ دے گا کہ قیامت میں کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ایک تو جان نکلتے وقت کی گھبراہٹ، پھر جب اعمال تولے جائیں گے تب گھبراہٹ۔ ارے اعمال تولا جانا تو بہت بڑی بات ہے، دنیا کے اندر معمولی کسی کی ووٹنگ ہوتی ہے نا، ووٹ کاؤنٹنگ ہوتے ہیں تو جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کا دل اوپر نیچے ہوتا ہے، ہار جائے گا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پر تو اعمال اگر کم پڑ گئے تو جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ہے، تو اس وقت کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ اور پھر پل صراط کی گھبراہٹ، بس ذرا گرا تو گیا سیدھا جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو نیکی کرتا ہے اس کو گھبراہٹ سے اس دن امان میں رکھے گا، نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی، نہ میزان عمل پہ گھبراہٹ ہوگی، نہ پل صراط سے گزرتے ہوئے گھبراہٹ ہوگی، بلکہ زیادہ نیک ہوگا نا وہ تو ایسے پل صراط سے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے نا، چمکی اور بس بجھ گئی، ایسے گزر کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر علماء کرام نے اس کی اور بھی دیگر تفاسیر کی ہیں کہ یہاں پر بھلائی اور نیکی سے مراد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو سب نیکیوں میں سے اچھی نیکیوں میں سے ہے یہ،
یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برے کام کے بعد میں نیک کام کر لیا کرو، وہ نیک کام اس برے کام کو مٹا دے گا، اور لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو۔ یعنی بندہ جب نیکی کرتا رہتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ایک روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت، یہ حضرت سنابئی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گیا، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، میں رونے لگا، انہوں نے کہا چپ رہو، تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے شہادت طلب کی گئی تو میں تمہارے حق میں شہادت دوں گا، اگر مجھے شفاعت دی گئی تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، اگر میں تم کو نفع پہنچا سکا تو تمہیں ضرور نفع پہنچاؤں گا، تم رو مت۔ اب وہ انتقال کرتے وقت میں حضرت عبادہ بن صامت نے کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جتنی حدیثیں سنی تھی جس میں تمہارا نفع تھا میں نے ساری حدیثیں تم کو بتا دی، ایک حدیث خالی بچ گئی ہے، اب وہ حدیث آج میں تم سے بیان کر رہا ہوں آخری وقت میں، کیونکہ اب میری جان لبوں پہ آ گئی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، یہ کہا اور اس کے بعد میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ کلمہ طیبہ ایک ایسی نیکی ہے کہ بندہ اس نیکی کے ذریعے، جبکہ کوئی اسلام کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا، ورنہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ دیوبندی وہابی تو کلمہ پڑھتے تب تو وہ بھی آرام سے جنت میں جائیں گے۔ اس کلمہ کے جنت میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھے اور اس کلمے کا تقاضا پورا کرے، یعنی اسلام کے خلاف کوئی باطل عقیدہ نہ رکھتا ہو، ضروریات دین کا انکار نہ کرتا، اور وہابی دیوبندی تو ضروریات دین کے منکر ہیں، لہذا اس بشارت کے اندر وہ لوگ داخل نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ بے خوف ہوں گے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن تو انبیاء کرام بھی خوف زدہ ہوں گے کہ جب لوگ سب انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تو انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، جاؤ تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو جب قیامت میں انبیاء کو خوف ہوگا تو پھر یہ نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو معاذ اللہ اپنے اوپر عذاب کا خوف نہیں ہوگا، عذاب سے بالکل بے خوف ہوں گے۔ یہ جو انبیاء فرمائیں گے نا کہ نفسی نفسی، وہ اس لیے فرمائیں گے کہ اس دن اللہ کے جلال، اللہ کا پورا جلال جو ہے وہ سامنے ہوگا، تو اللہ کے جلال اور اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ انبیاء کو اپنے اوپر عذاب کا ڈر ہے، انبیاء کرام کو عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، عذاب سے بالکل مامون اور بے خوف ہوں گے۔ اور پھر آگے جو فرمایا گیا کہ جو برائی کرے گا تو اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اب اگر کفر کے ساتھ میں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن اگر ایمان والا ہے اور اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اپنی گناہوں کی سزا پوری کر کے پھر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور یا پھر میرے آقا اس کو شفاعت کروا کر کے درمیان ہی میں نکلوا دیں گے، یا پھر میرا رب کرم کرے گا درمیان ہی میں اس کو عذاب سے رہائی عطا فرما دے گا۔ ہر طرح کی روایتیں ہیں۔ اور میں نے ابھی جو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے خوف رکھتا ہے، ان کو کوئی جو ہے نا گھبراہٹ نہیں ہوتی موت کے وقت بھی، لیکن ایک بزرگ ہیں انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ موت کے وقت میں بڑی سختی ہوا کرتی ہے، تو آپ نے تو فرمایا مومن کی جان آرام سے نکلتی ہے۔ رب نے فرمایا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ کتنی کٹھن گھڑی ہوتی ہے۔ تو پھر حدیث پاک اور قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اب جو خواب سے اٹھا اب سورہ یوسف پڑھ رہا ہے، ایک بار پڑھی، دو بار پڑھی، تین بار پڑھی، جواب ملا ہی نہیں۔ وہ علماء کی بارگاہ میں گیا کہ میں نے خواب میں ایسا دس دیکھا تھا کہ قرآن میں تو ہے کہ موت کے وہ بڑی سختی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی جان بڑے آرام سے نکلتی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو۔ میں نے سورہ یوسف پڑھی، مجھے تو جواب میں نہیں ملا،
تو ایک عالم نے کہا کہ جواب تمہارا سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یعنی حضرت زلیخا پر جب مصر کی عورتوں نے اعتراض کیا تھا یوسف علیہ السلام کی محبت کے بارے میں، تو ان عورتوں کے ہاتھوں میں پھل دے کر کے حضرت زلیخا نے بٹھا دیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے پردہ ہٹا کے کہا تھا کہ عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ رب فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَا وَأَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ حیرت میں پڑ گئیں اور اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا انہوں نے۔ تو کہا اس آیت کریمہ میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ہاتھ کٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جائے، ہاتھ کٹ جائے پتہ نہیں چلتا، تو موت کے وقت میں جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو تو مومن کو کیا پتہ چلے گا کہ جان آرام سے نکلی کہ مشکل سے نکلی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر تیرے سوال کا جواب موجود ہے۔ موت کے وقت سختی ہوتی ہے، جیسے ہاتھ کٹتے وقت سختی ہوتی ہے، لیکن جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کی نگاہوں کے سامنے ہوگا تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میری جان کیسے نکل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو برائی کرے گا اس کو جہنم کے اندر منہ کے بل اوندھا ڈال دیا جائے گا۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہا جائے گا تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جہنم میں جو بندہ ڈالا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا، بے نمازی کو اس کی سزا دی جائے گی، نماز ترک کرنے کی، روزہ نہیں رکھتا تھا اس کی سزا دی جائے گی، جھوٹ بولنے والے کو الگ سزا دی جائے گی، غیبت والے کو الگ سزا دی جائے گی، پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کو الگ سزا دی، ہر ایک گناہ کی الگ الگ سزا۔ یعنی جو بھی سزا ملے گی وہ ہمارے اعمال ہی کی ملے گی۔ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ سمجھ لیں آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں برے کام، انہی کی سزا ہمیں جہنم کے اندر ملنا ہے۔ اگر اللہ نے کرم کر کے اس سے نجات دے دی تو یہ اس کا کرم ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی بندے کو خوب نیکی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آخرت میں بدلہ ملنا ہے اور شاندار بدلہ ملنا ہے۔ جب ایک مہینے کے بعد تنخواہ ملنی رہتی ہے تو اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، فجر میں اٹھ کر کے دوڑ رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آ رہے لیکن دوڑ رہے ہیں، تو جب ایک 10-20 ہزار تنخواہ کے لیے دوڑ رہے ہیں تو اتنی بڑی جنت کے لیے دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے؟ تو ہمیں خوب نیکی کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی نیکی کو معمولی کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے 5 روپے کا اگر سکہ گر جائے تو دوڑ کر کے اٹھاتے ہو، اتنی قدر ہے۔ اور نیکی کے بارے میں ارے یہ تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا۔ ارے سنت ہے تو رب نے فرما دیا نا کہ نیکی کرو گے تو میں بہتر بدلہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب بہتر بدلہ دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہے تو اچھے اعمال کے ذریعے راضی کرے۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے نا، پوری تقریر کر دیے، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے کہ حضرت آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، میں پوری تقریر کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ بھی اگر پانا ہے نا بس اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے، روزی بھی مل جاتی ہے کیونکہ دینے والا وہی ہے، صحت بھی مل جاتی ہے دینے والا وہی ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے دینے والا وہی ہے۔ تو بس رب کو راضی کر لو پھر تو سب کچھ ملنا پکا ہے۔ تو بندہ اگر رب کو راضی کرنا چاہے تو اس کا راستہ یہی ہے نیکی کرے۔ تو جو نیکی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا، اور جو رب کو راضی کر لیا اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں پر بھی بیڑا پار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں برائیوں سے مولا ہماری حفاظت فرما، قرآن مقدس کے نور سے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔